ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو شمس صاحب کی یہ پہلی آڈیو سنی ہے میں نے، اور اس میں یہ جو لفظ بول رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ ان لفظوں کے کیا معنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ۔ اگر آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر تو میرا اور آپ کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ شمس صاحب اس کی وضاحت ضرور کیجیے گا کہ آپ نے آج اسلام قبول کر لیا ہے، اس کفری عقیدے سے توبہ کر لی ہے، یا ابھی اسی میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مرزا صاحب کو نبی مان رہے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جو کفر کے فتوے تیار کرنے اور دستخط کرانے کے لیے تقریباً پورے ملک میں پھرتے رہے اور بہت محنت کی، تو کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ خدا تعالیٰ کا پیش کردہ معیار افلا تعقلون یعنی پوری آیت فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون پر عمل کرتے؟ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، کم سے کم کچھ عقل استعمال کرتے، کم از کم تذکرۃ الشہادتین میں مذکورہ چیلنج سن کر ہی تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں۔ نکلتے سیال کوٹ، پوچھتے جاتے، کچہری میں جاتے وہاں پر، اور پھرتے ان گلیوں میں جہاں میرا صاحب رہا کرتے تھے۔ صرف 1-2 دن کی کاوش تھی، انہوں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی پوری زندگی۔ جی شمس صاحب، یہ آپ کا سوال ہے اور میں نیچے جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ جی شمس صاحب، آپ کی اضطراب اور بے چینی کی آواز میں نے آخر میں سنی ہے، وہ بھی میں پیش کر دوں گا۔ پریشان نہ ہو، اس طرح کا مولوی آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا، دنیا کے کسی کنارے پہ چلے جائیں، اس طرح کا بندہ نہیں آپ کو ملنا۔ دیکھیں، آپ کا سوال مینشن کر کے آپ کو جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ سوال آپ کی آواز میں سنایا، جواب یہ ہے کہ جس بندے کا بھی یہ عقیدہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے، اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مرزا صاحب کی زندگی کو جا کے چیک کرتا پھرے؟ مرزا صاحب کی طرح کے کئی مدعیان نبوت آئے ہیں، مرزا صاحب سے پہلے ان کے استاد بہاء اللہ ایرانی صاحب آئے تھے، تو اب مولانا بٹالوی ایران جا کے ان کی زندگی چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے بھی پہلے کئی آئے ہیں، اور مرزا صاحب کے بعد بھی کئی مدعیان نبوت آئے ہیں۔ تو ہمارے درمیان، ہمارے مسلمانوں کے نزدیک اس آیت میں کوئی ایسا معیار بیان ہی نہیں کیا گیا۔ پہلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا آپ کو، میں آپ کے بیان کردہ معیار پر جھوٹا ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے، اور یہ گروپ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا یہ بیان کردہ معیار اگر مان بھی لیا جائے تو بھی مرزا صاحب ایک مامور من اللہ ثابت نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ معیار ہے نہیں، قرآن نے یہ معیار جنرلی بیان کیا نہیں ہے۔ اس پہ ملاحظہ کریں آپ، ہمارے امیر صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے وہ میرے اس جملے کو کہ اگر کوئی نہ بھی جانتا ہو، یعنی اگر والی بات کو تنکا بنا کر سہارا لے رہے ہیں، اور فقط لبثت فیکم عمرن کو صرف 2 سال تک محدود کرنے کی کوشش کر کیا رہے ہیں وہ؟ جی یہی کام میں نے شمس صاحب اس معاملے میں بھی کیا جب آپ نے کہا کہ یہ سالانہ پینشن نہیں تھی، ماہانہ پینشن تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی اس نقطے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے اس مفروضے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ماہانہ تھی، حالانکہ تھی نہیں۔ جب میں نے قبول کر لیا تو میں نے کہا یہ آپ مان جائیں کہ یہ 7 کروڑ کا غبن نہیں تھا، یہ 4,64,000 روپے کا غبن تھا جو مرزا صاحب نے کیا تھا، اور یہ غبن کرنے کے بعد
اس رقم کی ریکوری کے لیے ڈکیتی کی تھی. میں نے تو آپ کی بات کو بھی اسی شرط پر پرکھا ہے. میں نے بضد کہ آپ 7 کروڑ کا ہی مرزا صاحب کو گبن کرنے والا مانے. آپ 4,64,000 کا مان لیں کہ انہوں نے 4,64,000 روپیہ گھر کا اڑایا اپنے دوست کے ساتھ مل کر, پھر اس کی ریکوری کے لیے ڈکیتی کی, لیکن وہاں موقع سے فرار ہو گئے. تو جواب سنیے کہ اگر ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا فرض ہے تو بہو کو طلاق دلانا کیوں مانی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے ہے. انہوں نے حضرت اسماعیل کو پیغام دے کر علیہ السلام بہو کو طلاق دلوایا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیسی لوہ توڑ دلیل دی ہے مربی صاحب نے. مربی صاحب یہ پورا واقعہ بیان کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ میسج کنوے کیوں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ پورا واقعہ بیان کریں. مرزا صاحب کا تو کمپیریزن بیچ میں آنا نہیں چاہیے. مرزا صاحب نے اس لیے طلاق دینے کا کہا فضل کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, کیونکہ فضل کی بیوی عزت بی بی, ذرا غور کیجئے گا سامعین میری گزارش پر, فضل کی بیوی جو مرزا صاحب کا بیٹا فضل تھا, اس کی بیوی عزت بی بی, اس کا والد علی شیر بیگ, اس کا سالہ احمد بیگ, علی شیر بیگ کا سالہ احمد بیگ مرزا صاحب کو اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ, کیا جوڑ جوڑا ہے. مربی صاحب خوش کر دیا آپ نے. پھر اس رشتے کے لیے مرزا صاحب کو ان کے خدا یلاش نے یہ بھی تسلی دی ہوئی تھی کہ میں تمام رکاوٹیں ہٹا دوں گا اور اس عورت کو بالآخر تیرے نکاح میں لاؤں گا. یار جس کو اتنی تسلی دی گئی ہو وہ یہ حرکت کرتا ہے. وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو, کیونکہ اس کا والد اپنے سالے کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ کوئی مولوی چندہ لے کر وہ پیسے خیانت کرے گا یا پیسے میں کچھ خیانت کرے گا یا نہیں, غالباً یہی مانا تھا, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں. تو بھائی مولوی کا جو لفظ ہے اس کا اب اس کے بعد مولوی کی وہ تشریح کی ہے, شمس صاحب نے وہ تشریح کی ہے کہ پچھلی ساری بات ہی بھول گئی ہے. مولوی ولی سے ہے, ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میری اور اس کی جنگ ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا ولی میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں پاؤں بھائی مولوی کی تو میں نے مثال دے دی شمس صاحب. بغیر مولوی کے ایک عام بندہ اگر وہ کسی سے چندہ لیتا ہے کسی اور کام کے لیے, مسجد کی تعمیر کے لیے, مدرسے کی تعمیر کے لیے, کتاب کی چھپوائی کے لیے, وہ پیسہ لے کر اپنے ذاتی استعمال میں خرچ کرتا ہے, آپ کے یہاں اس کو خیانت کہا جاتا ہے یا نہیں؟ اب بتا دیں, مولوی کو چھوڑ دیں, عام بندے کا جواب دے دیں. مہدی کی دونوں روایتوں کے حوالے سے الہام ضرور ہوا تھا, مگر حسب روایات اس کے الفاظ میں کچھ اختلاف تھا اور بعد میں اصل عبارات کی گواہی ملی, اور اس عبارت کے مطابق محمد حسین بٹالوی کا جو پیش کردہ جو الفاظ تھے کوئی الہام ان الفاظ پر مبنی نہیں تھا. جی شمس صاحب اپنی آڈیو بھی سن لیں اور مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے یہ الفاظ بھی پڑھ لیں. اس طرح ان لفظوں سے دھوکہ نہ دیں لوگوں کو. یہ لوگ بیچارے بڑے مجبور ہیں جو اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کر آپ کے خلیفہ کو اس امید پر دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں بلکہ جنت جانے والا فرقہ ہے. ان کو دھوکہ نہ دیں, ان کو بات سمجھ آنے دیں. مولانا بٹالوی نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا کہ مرزا صاحب بتائیں آپ نے گورنمنٹ برطانیہ کی نسبت کوئی پیش گوئی 8 سالہ میعاد کی ہے یا نہیں کی ہے, اتنی سی بات تھی ان کی. اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بہتان ہے, جھوٹ ہے, جھوٹے پر لعنت ہو. یہ کیا جواب مرزا صاحب نے دیا؟ کیوں دھوکہ دیا؟ کیوں جھوٹ بولا؟ کیوں اس الہام کو چھپایا؟ کیوں نہیں پیش کیا؟ مان لیں کہ آپ کے مرزا صاحب برطانوی حکومت کے ڈر سے یہ الہام شائع نہیں کر سکے. الہام ان کا تھا اور مولانا بٹالوی کو وہ جھوٹا بناتے رہے ساری زندگی اس بات پر.
پھر دوسرا آپ کا سوال اس میں یہ بن رہا ہے کہ پھر وہ الہام شائع کیوں نہیں ہوا، اس کی اشاعت کیوں نہیں ہوئی؟ تو اول تو یہ جاننا چاہیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے الہامات شرعی احکام نہیں ہیں، شریعت پر مبنی نہیں ہے۔ اگر یہ شرعی احکام نہیں ہیں، شریعت پر مبنی نہیں ہیں، تو مرزا صاحب ان الہامات پر قرآن کی طرح ایمان کیوں لائے ہیں؟ قرآن تو شریعت ہے۔ اگر مرزا صاحب کے الہامات شرعی نہیں ہیں تو وہ شرعی احکامات سے ان کی مماثلت اور ان کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ان الہامات پر ایسے ہی ایمان لایا ہوں جس طرح قرآن پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر؟ کیوں مرزا صاحب یہ لوگوں کو کہتے رہے ہیں؟ بہرحال مرزا صاحب کہہ کہ فوت ہو گئے ہیں، آپ تو نہیں نہ رکھتے اس طرح کا ایمان ہے؟ آپ کو میں بہادر مانتا ہوں، سارے قادیانیوں کو، کہ آپ مرزا صاحب کے ان الہامات پر ایسا ایمان نہیں رکھتے جس طرح مرزا صاحب رکھتے تھے۔ دفعہ الہامات ساتھ ساتھ شائع نہیں کر پائے، بعض مجبوری، بعض اسباب کے، تو یہ ایک واحد الہام تو نہیں ہے کہ جو کبھی شائع نہ کیا ہو تاکہ اس پر اعتراض ہو۔ مجبوری تو ہم بتا رہے ہیں، مجبوری کیا تھی مرزا صاحب کی؟ آپ نے بھی دیکھ لیا مجبوری کیا تھی۔ اگر برطانوی حکومت کو اس طرح کا بندہ مل جاتا تو وہ ایسے بندے کی چمڑی ادھیڑ دیتے تھے، اس کو الٹا لٹکا دیتے، لیکن مرزا صاحب تو برطانوی حکومت کی خوشامد میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں ملکہ برطانیہ، میں یسوع مسیح کا ایلچی بن کر تمہارے دربار پہ کھڑا ہوں۔ مرزا صاحب تو برطانوی حکومت کے خلاف کوئی بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مرزا صاحب نے یہ الہام چھپایا، کیوں چھپایا؟ یہ سوال ہے۔ کیوں نہیں اس کو شائع کیا؟ کیوں نہیں اس کو عام کیا؟ یہ سوال ہے۔ اور یہ مت بھولیں شمس صاحب کہ مرزا صاحب کی جتنی شامت آئی ہوئی ہے وہ ان کی اپنی تحریروں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بات کہی، دوسری دفعہ دوسری بات کہی۔ مرزا صاحب اخفائے وحی کو یا الہام کے چھپانے کو معصیت یعنی گناہ سمجھتے تھے، اور یہ کمینوں کے خصائل میں سے سمجھتے تھے۔ یعنی یہ کمینے لوگ ہوتے ہیں جو وحی کو چھپا لیتے ہیں، الہام کو چھپا لیتے ہیں، مرزا صاحب کے بقول۔ حوالہ پیش خدمت کر رہا ہوں۔ دیکھیں مرزا صاحب اپنی جماعت کے وکیل کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اس نے مجھے اشاعت سے روکا اور مجھے کہا کہ اپنے ارادے سے باز رہو ورنہ گورنمنٹ ناراض ہو جائے گی اور آپ کو قانونی طور پر مجرم قرار دیا جائے گا اور پھر قانون آپ کو کھینچ کر لے جائے گا۔ اس کے بعد مخلصی کی کوئی سبیل نہ ہوگی، پھر آپ مخلص بن کے دکھا نہیں سکیں گے گورنمنٹ کو کہ آپ یسوع مسیح کے ایلچی ہیں۔ اس لیے مرزا صاحب نے وہاں تو بازو کھڑا کر کے کہا نہیں 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 نہیں، میں وحی کے پردہ اخفا میں رکھنے کو معصیت سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ گناہ ہے اور کمینوں کے خصائل میں سے ہے۔ پڑھیں ذرا مرزا صاحب کے الفاظ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے، مکرم شیخ سعید احمد صاحب نے اپنے آپ کو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسہ کہتے ہوئے جو خطاب کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ بتا رہے ہیں کہ امت الرؤوف نام کی بیٹی غالباً محمد حسین بٹالوی کو نہیں تھی، کہ یہ بندہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آپ کا اعتراض ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص شیخ سعید احمد ان کا نام ہے، 30,000 لوگوں کے مجمع میں، وہ بھی بٹالہ سے 11 میل کے فاصلے میں علی اعلان یہ بات کر رہا ہے کہ وہ محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے ہیں، تو میرے لیے یہ تو بہت بڑی دلیل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قادیانی حضرات سنیے اپنے مربیوں کی دلیلیں اور ان پر غور کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے ہی دے۔ یہ بات کہ ان کا بیان کرتا بات کہ امت الرؤوف ان کی والدہ کا نام ہے، تو کیا یہ محمد حسین بٹالوی کی بیٹی تھی یا نہیں؟ آپ کو کیسے پتا لگ گیا کہ امت الرؤوف نام کی بیٹی نہیں تھی محمد حسین بٹالوی کو؟ اس کی دلیل تو آپ کو حاضر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
सुनी सुनाई बात आप मेरे सामने पेश कर रहे हैं और मोम के सिपाहियों ने आपको ये वीडियो भेजी है कि ये अमर नज़ीर को दो, और आप कह रहे हैं कि सबूत मुझे तलाश करना चाहिए। शम्स साहब, मैं तो इनकार कर रहा हूं कि मौलाना बटालवी की किसी बेटी का नाम उम्मत और रऊफ था ही नहीं। अगर है तो वो सबूत दे दें आप। अगर रसाला शाह सुन्ना से नहीं मिली तो किसी और किताब से देख लेना था। लेकिन अगर आपके पास ये दलील नहीं थी, उनकी बेटी उम्मत और रऊफ नाम की कोई उसका सबूत नहीं है, तो यहां इस ग्रुप में माजरत कर लें कि आपने सुनी सुनाई बात आगे पेश कर दी है, या फिर इस बूढ़े बाबे को फोन करके पता कर लें कि यार एक अमर नज़ीर है, वो कहता है कि मौलाना की किसी बेटी का नाम उम्मत और रऊफ नहीं था, तो आप कहां से आ गए हो हमें धोखा देने? इसको बाबा जी को फोन करके पता कर लें। 1902 के पर्चा नंबर अव्वल में मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने अपनी वसीयतनामा शाये किया था, और उस वसीयतनामे पर उनकी अपनी औलाद समेत रिश्तेदारों ने एतराज भी किया था। देखिए उनकी औलाद की हालत उस वक्त से, उनकी जिंदगी में अपने बाप की वसीयत को दिल से कबूल नहीं कर पाया। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ जी सुन के ये बात शम्स साहब कि मौलाना बटालवी रहमहुल्लाह की औलाद अपने बाप की वसीयत को उन्होंने नहीं सुना। ओहो, मिर्जा साहब के दो बेटों ने मिर्जा साहब की वसीयत को सुना था, और मिर्जा साहब की वसीयत तो आसमानों से आई थी, वही के जरिए आई थी मिर्जा साहब की वसीयत। मिर्जा साहब को ये पेशगोई दी गई थी कि मोहम्मदी बेगम से आपका निकाह होगा। फजल और सुल्तान होने नहीं देते थे मिर्जा साहब के दोनों बेटे, और मिर्जा साहब की पहली बीवी हुरमत बीबी, वो मिर्जा साहब को झूठा मानते थे इन वहियों में, इन इल्हामात में। उन्होंने मिर्जा साहब के इन इल्हामात को और इन वहियों को रद्द कर दिया, मिर्जा साहब को झूठा कहा, मिर्जा साहब की वसीयत को उठा के दीवार पे दे मारा, मोहम्मदी बेगम का रिश्ता पट्टी में मिर्जा सुल्तान के साथ करवा दिया। पता है मिर्जा साहब की औलाद ने मिर्जा साहब के साथ क्या सलूक किया था? मिर्जा साहब के बेटे फजल की, इसी बेटे फजल की लाश लाई गई, मिर्जा साहब उसका जनाजा भी नहीं पढ़ सके। लाश सामने पड़ी थी मिर्जा साहब के जवान बेटे की, लेकिन मिर्जा साहब जनाजा नहीं पढ़ सके। तो जो कुछ मिर्जा साहब के साथ उनकी औलाद ने किया है, 4 मई 1891 का इश्तिहार खोल के पढ़ें। मिर्जा साहब की चीखें आसमानों तक जा रही हैं। मिर्जा साहब कहते हैं अगर नंगी तलवार लेकर भी मुझ पर ये वार करते ना, तो हो सकता है मैं सह जाता, लेकिन इस नक्शे पा के सजदे ने इतना किया जलील, हम कूचाए रकीब में भी सर के बल चले। इतना जलील किया है इस औलाद ने मिर्जा साहब के बकौल कि बात नाकाबिले बयान है। गल पूछण वाली नहीं, गल दसन वाली नहीं। बाकी आपके जो नया सवाल है मैं अब नहीं ले रहा, क्योंकि नए की तरफ उस वक्त जाते हैं जब पुरानी बात हल करके जाएं। ठीक है, तो पुरानी बात आप हल करके, इतनी बात जो हुई है उसको आप तोड़ के दिखाएं। जितनी बातें हो गई हैं पहले उनको तोड़ लें। शम्स साहब, मेरा ख्याल है अभी तो कहते हैं ना, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। शम्स साहब, अभी तो मैं शुरू हो रहा हूं। मैंने तो डॉक्टर मुजाहिद साहब को मना कर दिया है कि आप सब्र करें, अभी तो मैंने इब्तदा की है। इंशाल्लाह इतनी बातें मिर्जा साहब की पेश की जाएंगी कि जिस तरह ये आपके साथी दीगर ग्रुपों में जाकर मुझे गालियां दे रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं ना, आपके मरकज से आवाज आनी चाहिए कि हमारे इस मुरब्बी ने क्यों बात शुरू की है इस आमर नज़ीर से। मैं वो आवाज सुनना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के जितने आपके साथी चीखो पुकार कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं बनेगा, वहां से आवाज आनी चाहिए। खिलाफ दलीलें लाएं, जवाबुल जवाब लाएं, उस पर तनकीदी बहस करें, फिर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद फिर नई बात की तरफ जाएंगे। इस रोज नई नई बात करके आपने एक नई बात पेश की है तो दुरुस्त नहीं है, उससे मुनाजरा नहीं होता। आमिर साहब, असल में बात जो मुझे आपको उसलूब जो है ना बातों का जब पता लगा, अगर शुरू दिन पता होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं करता। जे पता हुंदा जट्टां अगे चढ़ना तो निक्की हुंदी तेल मार दी। ये पंजाबी की ज़रबुल मिसल है, मैंने वैसे ही बयान कर दी है। मेरा मकसद यहाँ पर कोई ऐसा वैसा नहीं है
کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ عامر نذیر کا یہ طریقہ کار ہے، یہ تو مرزا صاحب کے سارے جھوٹ بیان کر دے گا، یہ تو اتنے جھوٹ بیان کرے گا کہ خود میرا ضمیر مجھے ملامت کرنا شروع کر دے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو عمر صاحب میں کبھی آپ سے بات شروع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے مجھے پہلے پتا ہوتا تو نہیں کرتا، لیکن اب میں اس لیے قائم رہا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگوں سے ذاتی رابطے میں اطلاع مل رہی ہے کہ جو دلائل میں پیش کرتا ہوں اسے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں مربی صاحب؟ اگر آپ کو لوگ ذاتی رابطوں میں بتا رہے ہیں کہ آپ کی باتوں سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر مزید فائدہ پہنچائیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کیا ہے، 1906 کا البدر خبار ہے، جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مقابلے میں آئے، خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! اس سے بڑا جھوٹ میرا خیال ہے زندگی میں مرزا صاحب نے نہیں بولا۔ صرف ایک بندے سے مرزا صاحب کا مباہلہ ہوا تھا، مولانا عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ، امرتسر میں عیدگاہ کے ساتھ چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں مباہلہ ہوا تھا، اور وہ بھی مرزا صاحب کو مار کے مرے ہیں، یعنی مرزا صاحب کے فوت ہونے کے بعد وہ فوت ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ مرزا صاحب نے بولا ہے! بچائیں مرزا صاحب کو، کریں دفاع اس بات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد۔ یہاں ہمارے عامر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شروع گفتگو میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ۔ اگر یہی عقیدہ آپ کا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کی، کس بات کا جھگڑا رہے گا ہمارے درمیان؟ یہ ہے آپ کا کہنا، آپ کا سوال، اور آپ نے کہا کہ اس بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ تو میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل کی جب آپ کی بات، کل کی گفتگو ہوگی، کل جو وائس آپ کریں گے یا اس کے جواب دیں گے، اس وقت آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آج جب میں نے یہ جو جملہ کہا تو اس میں فرق کچھ اور لفظ کے ساتھ کچھ اس میں اضافہ کیا ہے، تو اگر یہ چاہے تو یہ بھی پوچھ لیں، پھر کل انشاءاللہ اس کا جواب کل دے دوں گا۔ اور آج بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا میں مختصر یہاں جواب دے دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین کے الفاظ کے جو جو معنی بنتے ہیں، ان تمام معنی کے اعتبار سے ہم اپنے آقا و مولا سرور دو عالم سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور لفظ لا نبی بعدی چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یہ، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو جس معنی میں استعمال فرمایا ہے، ہم اسی معنی میں اس الفاظ کو بالکل پورے کے پورے استعمال کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو قبول کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر سچ پوچھو تو جس رنگ میں جماعت احمدیہ کے افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور لا نبی بعدہ کو سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس صرف دعویٰ ہے اور ہمارے پاس عمل ہے۔ میں واضح کر دیتا ہوں، ایک معنی خاتم النبیین کا نبیوں کا ختم کرنے والا بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ علم لغت کے لحاظ سے مجازی معنی ہے، اور اس معنی کو لیں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے بعد تمام سابقہ انبیاء کو بلا استثناء ختم کر دیا ہے۔ اس میں کسی کی بھی سابقہ انبیاء میں سے کسی کی تعلیم کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جن معنوں کے ساتھ اور جس تعریف کے ساتھ، یعنی ڈیفینیشن کے ساتھ جو نبی کی تعریف ہے، اس کے ساتھ جو جو نبی آتے رہے پہلے، وہ جو نئی تعلیمات لاتے رہے، اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا ایک بھی نبی اب نہیں آئے گا۔ یہی بات حضرت بانی جماعت احمدیہ اپنی کتاب انجام آتم میں، جو روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 27 میں فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا۔ ومن قال بعد رسولنا وسيدنا انی نبی ورسول او رسول على وجه الحقیقہ والافتراء وترك القرآن واحکام الشریعت الغراء فهو کافر کذاب۔ غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوض سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک چشمے سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہتا ہے تو وہ ملحد بے دین ہے، اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا۔ پس بلا شبہ وہ مسیلمہ کذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے جس کا حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ صفحہ چاہیے تو میں آپ کو پوسٹ کر دیتا ہوں۔ پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں اس بارے میں کہ پھر اگر آپ نے پھر جو ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، یا حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، تو وہ مذکورہ بالا بیان کے خلاف نہیں بلکہ عین موافق ہے، اور صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بیان فرمودہ کلام کے عین موافق ہے۔ اس کو ایک لحاظ سے آپ لوگ خود مانتے ہیں کہ نزول مسیح کو آپ مانتے ہیں، اور مسیح تمہیں میں سے تمہارا امام بن کر آنا، یہ حدیث آپ مانتے ہیں، اور مسیح جب آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا، یہ بھی آپ مانتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی نیا دعویٰ نہیں پیش کیا کہ خاتم النبیین ہم اسی طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور لا نبی بعدہ کو اسی طرح ہم مانتے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کئی مدعیان نبوت آئے تھے، تو کون کون تھے وہ جو پورے ملک میں ان جھوٹے مدعیان کے دعوے کے بعد ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کے غرض سے سارے ملک میں سیر کر کے کس نے محنت کیا ہے؟ کوئی ہیں؟ آپ بتائیں۔ کوئی ایک جھوٹا شخص کو دکھائیں آپ جس کے دعوے کے بعد وہ کام کیا گیا ہو اس کے خلاف جو آپ کے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے کیا ہے یہاں پہ۔ لیکن بہت سے سچے آئے ہیں اور ان سب کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ سچے کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا ہے، کسی جھوٹے کے ساتھ ہوا تو آپ دکھائیں۔ پھر جب میں نے یہ بتایا کہ تذکرۃ الشہادتین میں جو چیلنج دیا ہے حضرت مرزا صاحب نے، اس کو کیوں نہیں قبول کیا آپ کے محمد حسین بٹالوی نے، تو آپ جواب دے رہے ہیں کہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا اس میں کیا جواب ہے، ہو سکے تو تشریح کریں گے آپ نے تلاوت کی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اس آیت میں اس کا کیا جواب ہے وہ بھی وضاحت کریں آپ ذرا۔ پھر ٹھیک ہے مان بھی لیتے ہیں اس آیت میں کوئی نہ کوئی جواب ہوگا بقول آپ کے، میرے نہیں، تب بھی کیا 1891 میں جب مولوی محمد حسین بٹالوی ہندوستان میں پھر کر کفر کے فتوے پر دستخط کراتے پھرے، تو کیا 1891 میں یہ آیت نہیں تھی قرآن مجید میں؟ اس وقت اس پر عمل کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ پھر جو تذکرۃ الشہادتین کا چیلنج ملا تو اس وقت اس آیت کے آڑ میں آ کر وہ بہانہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ عامر صاحب، آپ کے روحانی باپ جن کی دیگر کسی روحانی اولاد کا مجھے ابھی تک علم نہیں ہے، بہرحال آپ نے تو اعتراف کر لیا ہے، تو آپ کے روحانی والد صاحب نے اشاعت السنہ کے ذریعہ برسر عام اعلان کر دیا تھا کہ میں جس طرح مرزا صاحب کو جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا۔ بچپن میں ہم مکتب تھے، اس وقت سے لگاتار ملاقات و مراسلات کا سلسلہ جاری ہے ہمارے درمیان۔ کیوں؟
آپ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مرزا صاحب کی زندگی قبل از دعویٰ سے ایک ذرا بھی نکتہ چینی نہیں کر کے دکھا پائے، کوئی ایک ذرا بھی نکتہ چینی نہیں کر پایا۔ اس لیے مان لیں آپ سچائی کو اور چھوڑ دیں بے فائدہ احتجاج کو۔ اس بات پر گفتگو ختم کریں تو تاکہ ہم آگے آپ کی جو اور بھی باتیں ہیں نا اس پہ ہم بات کر سکیں۔ عامر صاحب، خدا کا بھی کچھ خوف ہوتا ہے۔ جب ایک سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب نہ ملے تو کم از کم خاموش تو رہتے، اسی میں ایک مناظر کی عزت ہے۔ سوال میں نے یہ کیا محمد حسین بٹالوی کے بارے میں، مولوی محمد حسین بٹالوی کے بارے میں نے سوال کیا تو آپ جواب دے رہے ہیں 700 روپے پینشن۔ میں نے سوال کیا عرصہ 2 سال تک قبل از دعویٰ اس زندگی سے، قبل از دعویٰ والی زندگی سے آپ اس زندگی کو 2 سالوں میں کیوں محدود کیا؟ تو میں نے یہ سوال کیا تو آپ کا جواب ہے 700 روپے سالانہ پینشن۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو بھی سوال کرتا ہوں آپ جواب دے رہے ہیں 700 روپے سالانہ پینشن۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں۔ امام دین نے اپنے چاچا کی پینشن چچا زاد بھائی سے لے کر اڑا دیا، ٹھیک ہے، اور چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر کہیں چلا بھی گیا، پھر کہیں ڈاکہ میں پکڑا گیا۔ اس سے آپ کا یا میرا کیا لین دین ہے؟ کیا امام الدین نے کبھی دعویٰ کیا تھا کہ تم میری سابقہ زندگی کو ٹٹولو، ہرگز کوئی خامی نظر نہیں آئے گی؟ کہا تھا کہیں؟ اگر نہیں تو کیوں بیچارہ امام الدین کے پیچھے پڑے ہیں آپ؟ ہمارا مناظرہ امام دین کے اوپر نہیں ہے بلکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے اوپر ہے، جو بانی جماعت احمدیہ ہے، جنہوں نے اپنے ہم عصر لوگوں کے سامنے چیلنج کیا ہے کہ کیا تم میں کون ہے جو میری سابقہ زندگی سے کوئی نقص نکال کے دکھائیں۔ اے مولوی محمد حسین بٹالوی، کیا آپ نے اعلان نہیں سنا تھا؟ کہاں تھے آپ؟ مولوی صاحب نے کہا معذرت۔ اے ابو الوفا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، کیا آپ زندہ نہیں تھے اس وقت؟ یہ اعلان نہیں سنا تھا آپ نے چیلنج؟ تو ابو الوفا نے بھی کہا کہ معذرت۔ نذیر حسین دہلوی بڑے مولوی تھے، سعد اللہ صاحب لدھیانوی، ان میں سے کسی نے نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیمرے کی آنکھوں نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کوئی عیب حضرت مرزا صاحب کی زندگی میں تھی نہیں ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب آپ امام الدین اور پینشن والی بات کو مت دہرایا کریں، اس سوال کا جواب دیں کہ امام الدین بیچارے کی بات سیرت المہدی میں درج ہے کہ نہیں؟ درج ہے نا، آپ نے پیش کیا، صفحات سامعین کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے، اور ہر پڑھنے والے کے سامنے صفحات کھلے پڑے ہیں، وہ حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اب ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی شکایت یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی موجودگی میں امام الدین نے پینشن اڑا لیا اور مرزا صاحب اس وقت ساتھ تھے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ اگر آپ کی شکایت ہے تو میں نے آپ سے بارہا سوال کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، جب آپ کے سامنے قوم نے، بنی اسرائیل نے شرک کر کے دکھایا، شرک میں مبتلا ہو گئے 40 دن تک، کیا وہ کچھ نہیں کر پائے؟ کیا اپنی معذوری کا اظہار کرنا کافی تھا ان کے لیے؟ تب کہتے ہیں عصمت انبیاء والی بات۔ پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں، عصمت انبیاء پر بات کرنے کے لیے آئیں، دلیل خصم کو عصمت انبیاء پر حملہ نہ سمجھیں، آپ عصمت انبیاء پر بات کرنے کے لیے ٹائم فکس کریں، میں انشاءاللہ تیار ہوں گا۔ آپ پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، کہاں مذکور ہے، کہاں واقعہ ہے؟ بھائی احادیث میں مذکور ہے، اور اسی تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، جس کو غالباً آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک، کیونکہ اس میں بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے کا ذکر ہے، آپ نے نہیں دیکھا، جس میں انبیاء کی تصویریں پائی جانے کا ذکر ملتا ہے، آپ نے نہیں دیکھا۔ اسی میں حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر ملتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو۔ یہ وہیں جا کے آپ پڑھیں، کیونکہ آپ کے کہنے پر میں نے 1902 کی اشاعت سننا لے کر
मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की वसीयतनामा पढ़ा, बमुश्किल तलाश किया था मैंने। तो आपके लिए तो आसान है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाक़या ये मामूली हर किताब में मिल जाता है, तो उसमें से लेके पढ़ें या तफसीर इब्न कसीर से पढ़ें और बताएं क्या वजह थी तलाक की। अगर आपका सवाल हज़रत मिर्ज़ा साहब के अपने बेटे को बीवी की तलाक का पैगाम देने की क्या वजह थी, तो आपके ऊपर आपके ज़िम्मा है कि इस सवाल को मुदल्लल रंग में बहवाला पेश करें, तो इसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। मैंने बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि अलबय्यिनतु अलल मुद्दाई, हवाले के साथ बात करें कि आपने कल के ऑडियो में सब आपकी बात सबने सुना है कि आपने कहा कि मैं सिर्फ हवाले के साथ बात करता हूँ। तो आमिर साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी बात कहीं गलत निकले, तो मैं दुआ करता हूँ, ए अलिफ लाम मीम खुदा, यानी अल्लाहु आलम, सब बातों का इल्म रखने वाला खुदा, और ये या ला खुदा, यानी या ला शरीक लह खुदा, इनको समझ अता फरमा। इनको इतना भी नहीं पता कि वाहिद ला शरीक खुदा हम सब का खुदा है। और आमिर साहब कहते हैं कि तुम्हारा खुदा, कि मेरे नज़दीक आमिर साहब इतनी जुर्रत तो नहीं कर सकते कि वो ये कहे कि उनका खुदा वाहिद ला शरीक नहीं है। इस वॉइस में हमारे आमिर साहब पहले एक मौलवी साहब की मिसाल देकर सवाल किया था, जब उसका जवाब मैंने दिया तो कह रहे हैं कि एक आम बंदे की मिसाल बताएं आप। अब शायद थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं एक जालिम बंदे की मिसाल बताएं। मौलवी की मिसाल देकर आपने पूछा था, अब आम बंदे की तरफ आ गए हैं कि कोई ऐसा बंदा जो वलीउल्लाह ना हो, मौलवी ना हो, क्या ऐसा शख्स किसी शायत या मदरसे के नाम पर चंदा लेता हो और फिर उसे अपनी ज़ाती उमूर पर खर्च करता हो, तो क्या उसे खयानत नहीं कहते? भाई बिल्कुल, जो भी बंदा ऐसा करेगा, अगर वाकई उसने अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर खर्च कर रहा हो जिसका ताल्लुक दीन से ना हो, तो खयानत ही है। मिर्ज़ा साहब के बारे में अगर आपने ये इनडायरेक्ट पूछना हो, तो मैं आपको बता चुका हूं कि उनके हम मकतब साथी, जो वक्त के माने हुए आलिम, जयीद आलिम मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी के नज़दीक हज़रत मिर्ज़ा साहब इस्लाम के फ़िदाई थे। माली जानी काली हाली, यानी आपके माल इस्लाम के माल थे, आपके जान इस्लाम की जान थी, आपके कौल इस्लाम के कौल था, आपके हाल इस्लाम के हाल था। तो आपके सारे हरकत और सकनात को इस्लाम के लिए कुर्बान कर चुके थे, और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी इसका एतराफ़ कर रहे हैं। तो वो शख्स जो आम मौलवी या वलीउल्लाह से कहीं कहीं आला मर्तबे पर थे, उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि वैसी बात हो। तो आमिर साहब, खुदा के वास्ते एतराफ़ कर लें कि आपके पास कोई दलील नहीं है कि साबित किया जाए कि हज़रत मिर्ज़ा साहब की साबिक़ा ज़िंदगी में कोई खामी थी। इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि लोगों को लफ्ज़ों से धोखा ना दें, यानी गोया कि मैं माज़अल्लाह लोगों को लफ्ज़ों से धोखा देता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। मैंने आपके मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी के वो अल्फाज जिन्हें आपने पेश किया, आपके नज़दीक असल किताब से आपने पेश किया, उन्हीं अल्फाज पढ़कर मैंने बताया कि वहाँ पेश गोई का लफ्ज़ है, और हज़रत मिर्ज़ा साहब ने ऐसी कोई पेश गोई नहीं की थी। है तो दलील ला के पेश करें, नहीं तो बात को छोड़ दें आप। मैं तो अल्फाज को नुमायां पेश करके सवाल करता हूँ। हाँ, आपने तो ऐसे अल्फाज की ईजाद की है अपनी तरफ से कि जिनका नामो निशान नस्स हवाला में मौजूद नहीं है। मसलन आपने कहा मिर्ज़ा साहब ने इमामुद्दीन को आंख मार कर बुलाया, आपने कहा डकैती के वक्त दोनों साथ थे। ये दो जुमले आप दिखा सकते हैं किसी भी किताब में, सिवाय कि आपकी तरफ से लिखी हुई कोई किताब हो अलग है, वरना किसी और किताब में दिखा सकते हैं आप? क्या आपके पेश करदा जो हवाले हैं उसमें अल्फाज थे? तो क्यों अपनी झूठ को गैर के कंधे पर रखना चाहते हैं? ऐसी हरकत को अरबी में जुल्म कहते हैं, जुल्म। और अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ऐसे जुल्म करने वालों को अल्लाह ताला कभी हिदायत नहीं देता। आमिर साहब, अगर आपके
बुजुर्ग वालिद रूहानी वालिद मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अगर सिर्फ ये सवाल किया होता कि क्या आपने ऐसी कोई पेशगोई की है या नहीं, और उस सवाल पर इक्तिफा करते, तो ज़रूर उनको जवाब मिलता कि नहीं बस। मगर जब इस सुनी हुई बात को, एक बात को फतंगड़ बनाकर फितने की गर्ज से गवर्नमेंट के इदारे में जाकर शिकायत करना, क्या आपके नज़दीक इसको क्या कहेंगे? तुहमत या बुहतान नहीं कहेंगे इसको? और इसको बुहतान नहीं कहेंगे तो बुहतान किसको कहते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्लम यकुन फीही मा तक़ूलु फ़क़द बहतहु, तिरमिज़ी की हदीस है। यानी आप, तुम जो कहते हो किसी के बारे में, अगर वो बात उसमें नहीं है तो तुमने उस पर बुहतान किया। तो मोहम्मद हुसैन बटालवी साहिब को हज़रत मिर्ज़ा साहब ने बुहतान किया नहीं कहा, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के तहत मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने जो काम किया उसको बुहतान ही कहेंगे। सवाल ये कर रहे हैं आमिर साहब, अगर मिर्ज़ा साहब के इल्हामात शरीयत पर मबनी नहीं हैं तो फिर हज़रत मिर्ज़ा साहब ने उन इल्हामात पर कुरान की तरह क्यों ईमान लाया? भाई अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही, के हर मबऊस व मामूर अपने ऊपर नाजिल होने वाली बातों का अव्वलुल मुमिनीन हुआ करता है। कुरान मजीद की और भी आयतें हैं इस मौजू पर। तो एक मामूर पर जो अल्लाह ताला की तरफ से बात नाजिल होती है, चाहे वो शरई हो या गैर शरई बात हो, वो मामूर बजाते खुद उस पर अव्वलुल मुमिनीन हुआ करते हैं। क्या दुनिया में शरीयत के बगैर कोई कलाम इलाही नाजिल नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो साबित करें। अगर हुआ है तो जिस पर नाजिल हुआ था क्या उस पर लाजिम नहीं था कि उस कलाम पर ईमान लाए? ये भी इत्तिहाम है उस शख्स पर कि उन्होंने गवर्नमेंट बरितानिया के खौफ से अपने इल्हाम को छुपाया। ये सरासर ये भी इत्तिहाम है, तोहमत है। क्यों? आप उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने तकरीबन हर किताब में लिखा है, ए ईसाइयों तुम्हारा खुदा मुर्दा है, ए ईसाइयों तुम्हारा खुदा मुर्दा है। और इन्होंने ये भी लिखा कि तबक़ाए पादरी साहिबान यही तो दज्जाल है जो इस्लाम को ख़त्म करने और निस्तो नाबूद करने के हरबा लेकर उठे हुए हैं। यही वो मिर्ज़ा साहब हैं जिन्होंने मलिकाए बरतानिया को हकीकत ईसाइयत और हकीकत मसीह पर आगाह करके तोहफ़ा के रंग में किताब लिखकर पेश किया, और उसमें यह दुआ की कि ए खुदा, कैसराए हिंद को मखलूक परस्ती की तारीकी से छुड़ाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका खात्मा कर। कौन है आप में जिसने ऐसी जुर्रत की हो? मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी तो जाकर शिकायत की बिना दलील के। तो मैंने ये पूछा था कि उनको शायद वो गुमान करते थे कि या उनके नज़दीक ऐसे उनकी दोस्ती थी जिससे शायद उनकी बात बिला दलील के भी मानी जाती है वहाँ। तो जो हवाला आपने हकीकतुल वही का पेश किया है, अगली वो इसमें बता, तो आपने जो हवाला हकीकतुल वही का यहाँ पेश किया है कि इल्हाम को छुपाना मासियत और कमीनों के खसाइल में से, बिल्कुल सही दुरुस्त बात है। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने आमदन अपने कोई इल्हाम नहीं छुपाया, और किसी वजह से छपाया ना हो, यानी किसी वजह से शाया ना करना छुपाना नहीं होता आमिर साहब। मैंने साबित किया था कि 1894 के साल तकरीबन 5 महीनों के इल्हामात शाया करना रह गया था। क्या वो सब हुकूमत अंग्रेजी के खिलाफ थे वो इल्हामात? तो वो दूसरी बात है कि और नस्से इल्हाम की हकीकत के लिहाज से, जिस इल्हाम का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी जो नस है, उसके अंदर मौजूदा मौजू है या कलिमात है या अल्फाज है, उसकी हकीकत के लिहाज से भी मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी की शिकायत झूठी थी।
محمد حسین بٹالوی صاحب کی وصیت نامہ میں نے پڑھ لیا۔ عامر صاحب نے کہا تھا کہ وہ اشاعت السنہ میں دیکھیں، میں دیکھ لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں پوسٹ کیا۔ اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کا ذکر ہے، تو عامر صاحب بتائیں وہ لڑکیاں کون کون تھی، ان کے نام بتائیں، کیونکہ آج میرے نزدیک مولوی محمد حسین بٹالوی کے زیادہ قریب، جو دعوے کے لحاظ سے ان کی زیادہ قربت میں رہنے والا شخص آپ ہیں، کہ آپ ان کی لڑکیوں کے روحانی بھائی ہیں، تو بہنوں کے نام بھائی سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھوں گا میں؟ آپ اپنی روحانی بہنوں کے نام بتائیں، شجرہ خاندان پیش کریں، کتنی بہنیں تھیں، ان کے نام کیا ہے، ان کی اولاد کون ہے، تو انشاءاللہ اس میں سے ایک نام نکل آئے گا، امت الرؤوف۔ دیکھیں نہیں تو پھر مجھے بتائیں۔ عامر صاحب میں خود چاہتا ہوں کہ سارے اعتراضات پیش ہوں، حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں جس قدر اعتراضات ہیں وہ سب پیش ہوں، اور ایک ایک کر کے پیش ہوں، تاکہ وہ بیچارے لوگ جو خود پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے اور پڑھنا ان کی عادت میں نہیں ہے، بلکہ ان کی عادت ہو چکی ہے اپنے پیر مرشد کی صرف باتیں سنیں، تو ان لوگوں کے سامنے جب آپ دلائل پیش کریں گے تو مجھے موقع ملے گا کہ حقیقت حال بیان کروں، اس لیے تاکہ جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں جو غلط عقیدہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے یا بھرایا گیا ہے اس کی صفائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نہیں بھاگنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن میری مجبوری آپ سمجھ سکتے ہیں یا سامعین سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا مناظر چاہیے جس کو دلائل کے طور پر پیش کر تحریرات صحیح طرح پڑھنا آتا ہو، اور جو لکھا ہے وہ پڑھیں، اور جو نہیں لکھا اس کو چھوڑنے والا ہو، اپنی طرح سے بنا کر نہ پڑھنے والا، اور باتیں کرتے کرتے نہ رہیں بلکہ پوائنٹ کا مدلل جواب دیں، ایک ایک کر کے، ایک ختم ہو جائے تو دوسرا شروع کریں، اور کچھ ابتدائی عربی لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو، تاکہ کچھ قرآن حدیث وغیرہ پر بھی بات ہو۔ تو یہ ہے میری خواہش۔ میں نے لاسٹ وائس میں بتایا کہ مجھے اگر پتا ہوتا تو میں آپ سے بات نہیں کرتا، تو اس کا جواب دے دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل بات ہے۔ باقی دل بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے ہر کوئی، اس میں کوئی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ شکوہ ہے۔ ہاں، بار بار یہ جملے کہہ کر مجھے زبردستی نہ بھگائیں آپ۔ فی الحال جتنی باتیں ہوئی ہیں ان کا رد پیش کریں، نئی باتیں جو آپ کا نیا جو حوالہ ہے نا جو کل سے پیش کر رہے ہیں اس کو میں ابھی چھیڑوں گا نہیں، جیسا کہ میں نے کہا پہلی باتیں کس نتیجے پر پہنچ جائیں پھر اس کو انشاءاللہ کھولیں گے، اور نہ بھی کھولیں، آپ بھول بھی جائیں تو میں یاد کراؤں گا آپ کو، بلکہ یہ نہیں، اور بھی بہت باتیں آپ نے کہنے، آپ نے کہا نا میں شروعات کی ہے، آغاز کر چکا ہوں، بہت جاگے جانا ہے۔ تو دیکھیں، لکڑی جو ہوتی ہے بظاہر مضبوط نظر آتی ہے، جو اندر سے کھوکھلی بھی ہو تب بھی اوپر شروع میں مضبوط نظر آتی ہے، اور تھوڑی سی لکیریں ارد گرد پڑ جائیں نا ایک بار پھر ایک دم پھٹ جاتی ہے، کیونکہ اندر کھوکھلی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ پھر وقت پر دیکھا جائے گا، کیونکہ آپ کے لیے بہت باتیں کرنی ہے، مباہلہ کی بات ہے، مسلم موت کی بات ہے، ثناء اللہ مرسری کی بات ہے، عبداللہ اتھم کی بات ہے، اور جو کچھ ہے بہت کچھ ہے، وہ سب پوچھنا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ لسٹ بے شک مجھے بھیج دیں آپ، میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا ایک ایک کر کے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جو بات ہم نے کی ہے وہ ختم کریں آپ، وہ ختم النبوت والی بات جو میں نے ذکر کیا ہے اس پر کوئی شکایت ہو، اعتراض ہو تو پیش کریں، نہیں تو خاموشی سے یہ بتائیں کہ میں آپ کی بات پر موافق ہوں، یا پھر اس کا رد کر کے دکھائیں۔ پھر حضرت مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی پر محمد حسین بٹالوی کی جو شہادت ہے اس کو اگر وہ غلط ہے تو ثابت کریں، اور اپنے روحانی باپ کے نافرمان مت بنیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک ایک بات ختم کرنے کا، ختم ہو چکی ہے بات تو آپ اعلان کر دیں بات ختم ہو گئی ہے، تاکہ پھر اگلی بات شروع ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ مناسب تعاون کریں گے۔ بارک اللہ فیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔